نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام انداز بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن انداز بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے نہایت مکرم و مشرف بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور گھروں کے اندر تشریف فرما میری آواز کو سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ تمام دوست ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کر رہا ہوں، عام طور پر مساجد میں اور خصوصاً جمعہ کے اجتماعات میں اس قسم کے موضوعوں کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، یعنی اس عنوان پر عام طور پر جمعے نہیں پڑھائے جاتے، لیکن یہ بہت اہم مسئلہ، بہت ضروری بات ہے۔ دیکھیے، آج کل ہماری زندگی کے اندر یہ ایک عام اصول کار فرما ہے کہ جب بھی کوئی سائنسی طور پر نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس کے ماہر انجینئرز، اس کے انسٹرکٹرز اس کے حوالے سے پہلے لوگوں کو آگہی دیتے ہیں، اس کے بارے میں باقاعدہ اشتہارات بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح بنی ہے، فلاں کام کے لیے ہے اور اس طرح استعمال کی جائے گی۔ ٹی وی پر اس کا ایڈ چلتا ہے، کمرشلز چلتی ہیں، بے شمار روپے پیسے کے ساتھ اس کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اور پھر وہ چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو آہستہ آہستہ پرانی چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہوتی جاتی ہیں اور نئی چیز ہماری زندگی کے اندر جگہ لے لیتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ دنیا میں کوئی بھی چیز خریدیے، آپ فرسٹ ٹائم جب اسے اوپن کرتے ہیں، ان باکس کرتے ہیں، تو اس کے اندر اس کا ڈیٹا بک، لاگ بک، لاک بک یا اس کے حوالے سے ایک کتابچہ موجود ہوتا ہے جس میں اس چیز کو استعمال کرنے کے قواعد، اصول اور طریقہ لکھے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کوئی جوتا بھی خریدیں تو اب تو اس کے ساتھ بھی یہ چیز ملتی ہے کہ اسے دھوپ میں نہ رکھیے، اس کو فلاں پالش کیجئے، اس کو اس طریقے سے استعمال کریں، اس کو ایسے کریں۔ کپڑوں کے ساتھ ملتا ہے، گھڑی کے ساتھ، موبائل کے ساتھ اور سم کے ساتھ، ہماری جو موبائل سم کارڈز ہیں ان کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ یہ ڈیٹا بک، لاگ بک، تھیوری بک ملتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، آپ سوچئے، جس رب وحدہ لا شریک نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، تو کیا اس رب وحدہ لا شریک نے اس دنیا کو استعمال کرنے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی لاگ بک، کوئی ڈیٹا بک، کوئی تھیوری بک نہیں دی ہے؟ اور پھر ساتھ میں باقاعدہ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے عظیم معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تخلیق فرمایا اور انہیں ختم نبوت کی مہر کے ساتھ اس دنیا میں اسلام متعارف کروایا، اور یہ تعلیمات میرے اور آپ تک پہنچیں۔
دیکھیے میری اور آپ کی زندگی کا عام مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی بچے کو بزنس کے لیے ٹرینڈ کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ کھڑا کر کے سمجھاتا ہے کہ یہ چیز جو خراب ہونے والی ہے، جس کی ایکسپائری ڈیٹ قریب ہے، اس کو آگے لگاؤ تاکہ جلد سیل ہو جائے۔ فلاں چیز اگر خراب ہے اور اس کو اپنے ہاتھ کے قریب رکھو تاکہ جب کسٹمر لینے کے لیے آئے تو وہ چیز اسے فوراً نکالی جا سکے۔ آپ فروٹ والے کو دیکھیے، سبزی والے کو دیکھیے، انہیں پتا ہے یہ فروٹ اگلے دن تک نہیں جائے گا، تو ان چیزوں کو وہ پہلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باپ خود اپنے بچے کو بتاتا ہے کہ اس چیز کو اس طریقے سے نکالنا ہے، اس طریقے سے ریٹ بتانا ہے، اس طریقے سے اس کا ریٹ کم کرنا ہے، اس طریقے سے اپنے کسٹمر کو قائل کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو دیکھیے کتنی حیران کن، پریشان کن بات ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، کوئی باپ کوئی ماں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو اس شادی شدہ زندگی گزارنے کی تربیت نہیں دیتے، اور انہیں تنے تنہا اس میدان میں اتار دیا جاتا ہے، اور قابل افسوس حد تک اگر تربیت دی بھی جاتی ہے تو صرف الٹی۔ بیٹے کو سمجھایا جاتا ہے کہ عورت تیرے پاؤں کی جوتی ہے، اسے پاؤں کے نیچے رکھنا، اگر وہ پاؤں سے نکلی تو سر میں پڑے گی۔ بیٹی کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر زور زبردستی کرے، تیری بات کو نہ مانے، تم کام نہ کرنا۔ دن رات صبح و شام فون پر باتیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑوں کا آغاز اسی جگہ سے ہوتا ہے۔ جو بات بھی سسرال میں ہوتی ہے بہو فوراً سے پہلے اپنے میکے میں پہنچا دیتی ہے، نتیجتاً آپس کے اندر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ رشتے کر رہے ہیں، اسی سپیڈ کے ساتھ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، اور اگر کامیاب بھی ہیں تو ان کے اندر بھی بہت سارے عیب، بہت ساری ناچاکیاں اور بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج جو میرا موضوع ہے یہ ایسا ہے کہ جس کو عام طور پر خطباء مساجد میں، اپنے جلسوں میں، اپنی مجالس میں اس پر تذکرہ ہی نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے کہ قرب قیامت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ سنا تو میں بہت حیران ہوا تھا، جب اس کو پڑھا تو اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ پہلے تو میں سمجھا شاید کہیں کہلائی بات ہوگی، جب میں نے پڑھا تو بہت حیران ہوا، تو میں اپنے اساتذہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ تو میرے اساتذہ نے بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ مجھے پاس بٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ بیٹا دیکھو یہ تب ممکن ہے، آج کل عام ہو رہا ہے کہ گھروں کے اندر کفریہ کلمات، کوئی ایسے کلمات مرد کے منہ سے یا عورت کے منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے کفر سرزد ہو جاتا ہے، اور انسان اگر شادی شدہ ہو ایمان سے تو ہاتھ دھوتا ہی ہے، ساتھ ہی اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر دو آدمی بات کر رہے ہوں اور ایک آدمی دوسرے کو سمجھانے کے لیے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل دے کہ یہ بات شریعت کے مطابق ہے، تو دوسرا آدمی کہے یار چھوڑ شریعت کو، نعوذ باللہ تو ایک طرف رکھ اور میرے ساتھ اس سے ہٹ کے بات کر، یہ قانون ایسے ہے، تو جو آدمی یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ تو شریعت کو ایک طرف رکھ، اس نے کفر کیا۔ اب اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بعض اوقات جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ہماری زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جن سے کفر صادر ہو جاتا ہے، اور علماء کرام، تمام مسالک کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کلمات کی ادائیگی سے کفر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے گھروں میں فوتگی کے موقع کے اوپر
ایسے ایسے جملے اور ایسے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ الاعمی والحفیظ. نعوذ باللہ، کیا یہی گھر رہ گیا تھا جس کے اندر موت ہونی تھی؟ نعوذ باللہ، اگر کوئی باپ فوت ہو جائے اور اس کے چھوٹے بچے ہوں تو عورتیں نعوذ باللہ بین کرتے ہوئے کہتی ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ کو ترس نہیں آیا ان بچوں کے اوپر کہ ان کے باپ کو اٹھا لیا. کوئی ناگہانی موت ہو جائے، کسی ایکسیڈنٹ کے اندر کسی جوان شخص کی موت ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو کیا کیا الفاظ نہیں کہے جاتے کہ اللہ کو اس عورت کی بھری جوانی پہ ترس نہیں آیا، فلی شباب کے اندر نوجوان لڑکی کا سہاگ چھین لیا. نعوذ باللہ ایسے ایسے کلمات ادا کیے جاتے ہیں جن سے کفر صادر ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے ہاں مسلسل بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں اور بیٹے نہ ہوتے ہوں تو اس کی پیدائش پہ بے شمار قسم کے الفاظ کہے جاتے ہیں جو کلمات کفر ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی کے اندر کسی کا کاروبار بند ہے، روزگار کا ذریعہ نہیں، یا آمدن کے اندر کوئی اور پرابلم ہے، کمی زیادتی ہو گئی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نظر نہیں آتا، میرا رزق بند کر دیا گیا. یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک دن اس کے پاس گاہک نہ ہو، کاروبار نہ ہو تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ کل نعوذ باللہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، میرے پاس تو کوئی بھی گاہک نہیں آیا. تو اگر اس سے پوچھا جائے زیادتی کس نے کی تو فوراً نعوذ باللہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ سے. تو میرے بھائی یہ تمام الفاظ، یہ وہ تمام کلمات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہم سے ایسا گناہ ہو چکا ہے کہ بیوی ہمارے نکاح سے خارج ہو چکی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے ایک دوسری قسم ہے جس کو کنایا کہتے ہیں. کنایا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا لیکن الفاظ، جملے یا اس کا مفہوم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ اپنی بیوی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے جدائی اختیار کرنا چاہتا ہے. جیسے میاں بیوی کے درمیان میں اگر جھگڑا ہو جائے اور خامد غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دے کہ جا تو چلی جا، میرا تجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. یا اسی طریقے سے وہ اسے کوئی ایسے سخت الفاظ کہہ دے کہ میں آج کے بعد تیرے ساتھ نہیں بولوں گا، یا میں آج کے بعد تجھے نہیں رکھوں گا، یا آج کے بعد میرا تیرا ناطہ ختم، یا آج کے بعد میں تیرا ذمہ دار نہیں. ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ بعض الفاظ ایسے ہیں اگر اس کی نیت اس وقت طلاق کی ہو لیکن اس نے لفظ طلاق نہیں کہا تو اس کے باوجود طلاق ہو جاتی ہے. اب وہ جو اگر اپنے آپ پاس اس عورت کو رکھے گا تو یہ زنا کرے گا. اس سے ہٹ کر مجھے ایک ایسا شخص بھی ملا جو ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، بہت دیندار فیملی سے، اور اس نے مجھے جب میں نے یہ کلمات کفر کا ایک جگہ پہ تذکرہ کیا تو اس نے مجھے بعد میں یہ بات بتائی کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ وہ بھی دیندار ہے، میں بھی دیندار ہوں، لوگوں کو نہیں پتا چلا کوئی بات نہیں، بےزتی ہوگی، شہرت ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ ہم آپس میں صلح کر لیں. تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا. اب دیکھیے بعض لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب آپ نے طلاق دے دی تو کیا اب اس کو واپس رکھ سکتے ہیں یا نہیں. یہ بہت تفصیل طلب معاملہ ہے، اس کو پھر کبھی میں عرض کروں گا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے 8 سال مسلسل اپنی بیوی کے ساتھ طلاق دینے کے باوجود گزار دیے. اب دیکھیے یہ وہ معاملات اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اس چیز کی تربیت نہیں دیتے. PhD تک کیے ہوئے لوگ ہیں، اپنے شعبے کے ماہر ہیں، اکنامکس جانتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، بایو کو جانتے ہیں، میتھ کو جانتے ہیں، انگلش کو جانتے ہیں، دنیا کے علوم کے اندر انہیں فلی دسترس حاصل ہے، لیکن شریعت کے ان مسائل کو نہیں جانتے، ان باریکیوں کو نہیں جانتے.
جس کا نتیجہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر سکون نہیں، بے سکونی، بد سکونی، تعلقات کی خرابی، محبت کا نہ ہونا، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے، رزق کے اندر تنگی، اور جو دوسرے بہت سارے معاملات ہیں وہ صرف اسی کے باعث ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو شرعی احکامات سے ہٹ کر گزارنا شروع کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کا اختتام چاہوں گا۔ خدا را اس بات کو غور کیجئے، ان کو سمجھیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔